السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کی پہلی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا اور دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اس وقت میں پیدا ہوتی ہیں جب مکہ مکرمہ میں کعبے کی از سر نو تعمیر ہو رہی تھی۔ کعبے کی بنیادیں، کعبے کی دیواریں خراب ہو گئی تھی، تو کفار مکہ انہوں نے سوچا تھا کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، تو انہوں نے کعبے کی جو قدیم عمارت تھی اس کو منہدم کر دیا اور حلال پیسوں کے ذریعے از سر نو اس کی تعمیر فرمائی۔ تو جس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا اس وقت ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں تمام کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کے سردار، ان سب کے نگاہوں میں آپ کا مقام بلند کر دیا تھا، کیونکہ آپ نے ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے مشرکین کے قبائل جو آپس میں لڑنا چاہتے تھے، قریب تھا کہ ان کے درمیان خون خرابہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی وجہ سے وہاں امن قائم ہو گیا۔ تو اسی دور میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ نبوت کے 5 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے دیگر بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اپنے والدہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان قبول کرتے ہیں، ایسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ پورا کا پورا گھرانہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، آپ نے دعوت دی، آپ نے نبوت کے بارے میں بتایا، تو بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کر لیا۔ ایسے ہی جو 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ بڑا ستایا کرتے تھے، الگ الگ کس طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، کبھی ذلیل کرتے، کبھی مارتے، کبھی گالیاں دیتے، کبھی بہتان تراشی کرتے، کبھی برے ناموں سے پکارتے تھے۔ انسان کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کا اچھا نام ہے محمد، احمد، یہ آپ کے نام ہیں، آپ کو محمد یا احمد کہنے کے بجائے کوئی جادوگر کہنے لگ جائے، کوئی کاہن کہنے لگ جائے، کوئی نجومی کہنے لگ جائے اور کوئی مجنون ہی کہنے لگے، تب ایک اچھے خاصے انسان کو اچھی خاصی عمر میں ہے، 40-45 سال کی عمر ہے اور ایک شریف گھرانہ ہے، اچھے لوگوں کا گھرانہ ہے، مکہ کے سرداروں کا گھرانہ ہے، ایسے گھرانے کے ایک جوان آدمی کو کوئی مجنون، پاگل، دیوانہ ہے، ایسے الفاظ کا استعمال کر کے پکارتا رہے تو انسان کو کیسے محسوس ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ ایک جذبہ ہے، ایک ایسی چیزیں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں کہ جس چیز پر ان کی تربیت ہوئی ہے، یہ شرک، یہ کفر، یہ برائیاں، یہ شراب نوشیاں، اسی پر ان کی زندگیاں گزری ہیں۔
ان کو بدلنا ہے تو تھوڑا وقت لگے گا، ان کو بدلنا ہے تو تھوڑا وقت لگے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہر برا بولنے والے کا وقتی طور پر فوراً ہی جواب دے دیا جائے۔ جواب دینے کو آپ بہتر نہیں سمجھتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جواب دینا ہے اپنے اخلاق سے، اپنے اچھے اعمال سے، اپنے اچھی زبان سے۔ یہ بری زبان استعمال کریں گے، ہم اچھی زبان بدلے میں استعمال کریں گے۔ یہ ہمارے ساتھ برا برتاؤ کریں گے، بدلے میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ آج تک بھی نمونہ ہے ہم سب کے لیے، آج تک بھی نمونہ ہے ہم سب کے لیے۔ ہم نے میرے خیال سے تقریباً 2 جمعہ پہلے ایک خطبے کے اندر ایک واقعہ ہم نے جو بیان کیا تھا قرآن کے جلانے سے متعلق۔ سویڈن میں ایک نوجوان نے جب وہاں کی حکومت سے اجازت مانگی کہ میں تورات اور انجیل جلانا چاہتا ہوں، سرکار نے اجازت دے دی تھی، حکومت نے اجازت دے دی تھی۔ جیسا قرآن جلانے کی ان کو اجازت دی، ویسے انہیں بھی تورات اور انجیل جلانے کی اجازت دے دی۔ اور جس وقت جلانا تھا اس وقت وہ میدان میں حاضر ہوتا ہے، دنیا کی نظریں تھیں اس شخص کے اوپر، کیا ہوگا تورات کا، کیا ہوگا انجیل کا، کیونکہ یہ اس کے ماننے والے بڑی طاقت والے ہیں، ان کے پاس بڑی مملکتیں، بڑی حکومتیں، بڑا پاور ہے ان کے پاس۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ انسان کو قتل کر دے یا کئی ملکوں پر حملہ کر دیں، یہ لوگ جس ملک کا وہ انسان ہے اس ملک پر چڑھائی کر دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن اس آدمی نے جو جواب دیا تھا قرآن کے جلانے والوں کو، وہاں میدان میں آنے کے بعد اس شخص نے جو لائٹر تھا اس کے پاس جلانے والا، میدان میں آ کر اس نے لائٹر کو جلا کے ہوا میں اڑا دیا۔ اور پھر جو میڈیا والے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، سب نگاہیں لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے، تب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا، دیکھیے آپ لوگ شاید اس بات کے منتظر ہوں گے کہ میں تورات اور انجیل لا کر یہاں جلاؤں گا، اور تم نے ہمارے قرآن کو جلایا، اس کا بدلہ میں اس طرح سے لے لوں گا۔ میرا وہ قرآن جس کو تم نے یہاں جلایا تھا ہماری جامع مسجد کے سامنے، میرا وہ قرآن مجھے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ میں تمہاری کتاب کو نہ جلاؤں، میں تمہاری کتاب کو نہ جلاؤں، تمہاری تورات کو، تمہاری انجیل کو، اس کو جلانے کی مجھے وہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں جلانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے یہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا ہے۔ اس سے سویڈن ملک تباہ ہوگا، یہاں کے لوگوں میں تناؤ، نفرتیں پیدا ہوگی، اختلاف بڑھتا چلا جائے گا، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، ظلم، یہ سب ساری چیزیں، ہر طرح کے فسادات ہوتے رہیں گے، فائدہ کسی کا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو طریقہ اپنایا تھا، مشرکین مکہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے یہ کوشش کرتے تھے کسی طرح سے ان کو سمجھا دیا جائے، ان کو نصیحت کی جائے، اسلام کی صحیح دعوت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن بعض مرتبہ بعض مشرکین حد سے بڑے تجاوز کر جاتے تھے، تکلیف بھی ایک حد تک ہوتی ہے، بعض مرتبہ بہت آگے نکل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے کے سامنے آ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے کسی کو کیا پریشانی، نہ کسی کو کچھ بولنا ہے، نہ کسی کو کچھ کہنا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اور کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہ عبادت کی جگہ ہے، لہذا وہیں پر عبادت کرنی ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بھی راس نہیں آتا تھا، تو ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور ایسے بڑے بڑے سردار وہاں پر موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو جہل نے کہا، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو جائے وہ محلے میں فلاں جگہ پر اونٹ کٹا ہوا ہے، اس کی گندگی، اس کی اجڑی وغیرہ جو کچرا ہوتا ہے پیٹ میں کا، وہ ساری گندگی وہاں پڑی ہوئی ہے، وہ لائے اٹھا کر اور محمد کی گردن پر ڈال دے، وہ لائے محمد کی گردن پر ڈال دیں۔ تو عقبہ بن ابی معیط نامی جو سردار تھا وہ تیار ہوا، کہا یہ کام میں کر کے دکھاتا ہوں، یہ کام میں کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ شخص گیا اور اس نے جا کر اونٹ کی اجڑی لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگا، جیسے آپ سجدے میں گئے آپ کے سر پر ڈال دیا۔ اب وہ اونٹ کی جو اجڑی ہوتی ہے اس کے پیٹ کے اندر کا جو اتنا وہ گوبر ہوتا ہے، بڑا وزن ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے گائے بیل وغیرہ کے بھی بڑے موٹے بھاری بھرکم ہوتے ہیں، اونٹ کا اور زیادہ بھاری بھرکم ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر وہ پڑا ہوا تھا، آپ اپنا سر اٹھانا چاہتے تھے، اٹھتا نہیں تھا،
آپ اسی طرح سجدے میں پڑے رہے۔ ادھر گھر میں، آپ کے گھر میں گھر والوں کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی، انہیں جب پتہ چلا ان کے بابا کے ساتھ یہ حرکت کی جا رہی ہے، فوراً دوڑتے ہوئی آئی اور اپنے والد کے پاس پہنچنے کے بعد دیکھا وہ گندگی پڑی ہے، کسی طرح سے معصوم اپنے ہاتھوں سے اونٹ کی اجڑی کو گھسیٹ کر آپ کے سر سے باہر نکال دیتی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیا، دیکھا وہاں پر ابو جہل ہیں، عقبہ بن ابی معیط ہیں، امیہ بن خلف ہیں، یہ شیبہ بن ربیعہ ہیں، یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ہنس رہے ہیں، وہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے بابا کے ساتھ ایسا برا کر کے یہ ہنس رہے ہیں، یہ ہمارے شہر کے بڑے لوگ ہیں، یہ شہر کے بزرگ ہیں، شہر کے بزرگ ایسے ہوتے ہیں، شہر کے بزرگ ایسے ہوتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک کر کے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر انہیں اپنے تھوڑے تیکھے انداز میں ان کو پھٹکارا، غصہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر بد دعا فرمائی ان لوگوں کے بارے میں، اللہم علیک بشیبۃ بن ربیعہ، اللہم علیک بابی جہل بن ہشام، اللہم علیک بعقبہ بن ابی معیط، اللہم علیک بامیہ بن خلف۔ ان لوگوں کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمایا، اللہم علیک بقریش، یہ قریش میں یہ اس طرح کے جو افراد ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ لے، اللہ تو انہیں دیکھ لے، یہ تکلیف دیتے دیتے حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اتنی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے، کسی انسان کو اگر سزا دینا ہو، پریشان کرنا ہو تو اتنی حد تک آگے بڑھیں گے، یعنی اس طرح کی حرکتیں کرنے لگیں گے، اللہ تو انہیں دیکھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان پر بد دعا کی اور وہاں سے آپ اپنے گھر آ گئے۔ اس بد دعا کا اثر ان لوگوں پر ایسے ہوا، یہ افراد دن اور رات جہاں جاتے تھے، گھر میں ہوں باہر ہوں، بس ڈر اور خوف کے ماحول میں رہتے تھے کہ کعبے کے سامنے مکہ کے صادق و امین، جس کو ہم ساری زندگی صادق و امین کہتے تھے، ایسے انسان نے بد دعا کی ہے تو یقیناً ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے، یقیناً ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی وہ ڈرتے رہے اور ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، ان لوگوں کی تباہیاں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ ابھی چھوٹی سی عمر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر بعد میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چاروں بیٹیاں بھی آہستہ آہستہ مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم عمر تھے، ان کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا اور وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جس وقت نبی پر وحی نازل ہوئی تھی، آپ نبی بنائے گئے تھے، اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، تو اس طرح سے ابھی ان کی عمر زیادہ نہیں رہی، اور چونکہ نبی سے آپ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، آپ کے چچیرے بھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا، اور یہ نکاح بڑا ہی مبارک نکاح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، وہیں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت محبت تھی، ان دونوں سے آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، یہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد اب وہ نئی زندگی، میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، اس طرح سے وہ شروع ہوئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں بابا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ باہر ہیں، ابھی آئیں گے۔ تو آپ کی ضرورت کیا ہے، کوئی خاص بات ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے کچھ بات کہنی تھی اپنے والد سے۔ کہا ہمیں بتا دیجئے، آنے کے بعد ہم خبر دے دیں گے۔ تو انہوں نے بتا دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے
تو کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ چکی کا پاٹ ہوتا ہے، 2 بڑے پتھر ہوتے ہیں گول، بیچ میں ڈنڈا لگا ہوتا ہے، گول ایسے گھماتے ہیں، اس کے اندر دانے ڈالتے ہیں، اس کو پیسا جاتا ہے اندر دانے اور رکھ کر، تو یہ اس طرح سے پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ہاتھوں میں تکلیف ہونے لگی ہے۔ آپ کی بیٹی نے کہا کہ ہاتھوں میں تکلیف ہونے لگی ہے، آپ کی محبوب بیٹی آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ ان کو خادم فراہم کر دیں تاکہ یہ کام وہ خادم کر لیں، یہ کام وہ خادم کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ بیٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے، سیدھے ان کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، وہ دونوں گھر میں موجود تھے، تو ان سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ فلاں چیز کے لیے ہمارے گھر پر آئے ہوئے تھے۔ کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا الا اعلمکما بخیر من ذلک، کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تم خادم مانگنا چاہتے ہو، میں تم سے اس سے اچھی چیز دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں نہیں، اس سے بہتر چیز تو اور اچھی بات ہے۔ تب آپ نے فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما فکبرا 34، رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وسبحا 33، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وحمدہ 33، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ یہ 3 تسبیحات ہیں۔ رات میں سونے سے پہلے آپ اور آپ دونوں، میاں بیوی، یہ دونوں اس طرح سے کلمات پڑھو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ چیزیں، یہ کلمات ایک خادم سے زیادہ بہتر ہیں آپ کے لیے، یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ خادم کیوں چاہتے ہیں آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، کام میں تکلیف ہو رہی ہے، کام میں پریشانی ہو رہی ہے، اسی لیے آپ خادم کا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، آپ اپنا کام بھی کرو اور تھکاوٹ بھی نہ ہو، آپ اپنی اور اپنے شوہر کی خدمت بھی کرو، اپنے بچوں کی خدمت خود کرو، اور آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، آپ یہ چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بزرگی، یہ پاکی، یہ بڑائی بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے شوہر، اپنے بچوں کی خدمت کا موقع بھی فراہم کرے گا، اور ساتھ میں آپ کو تکلیف سے نجات بھی دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر دی، اور اس میں ایک بڑا پیغام بھی ہے، حالانکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے قیدی آئے ہوئے تھے، اور وہ قیدی باقاعدہ تقسیم کیے جاتے تھے۔ بیٹی نے مانگا تو بیٹی کو آپ نے نہیں دیا، بیٹی سے کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں، آپ خود محنت کیجئے، خود کام کیجئے اپنے گھر کا۔ اپنے گھر میں کس کا کام ہے؟ آپ کا ہے، آپ کے شوہر علی کا ہے، بیٹے حسن، حسین، محسن اور زینب اور ام کلثوم، یہ جو بیٹیاں ہیں ان کا ہیں، بس ان چند بچوں کا کام ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر کا کام خود کرو گے، یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور ساتھ میں یہ اس طرح سے یہ کلمات ادا کرتے رہو، دعائیں پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مصیبت سے نجات دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بتایا اور وہاں سے چلے گئے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور آپ کے اس کہنے کے بعد پھر اس پر خوشی کا اظہار کیا ہوگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر خوش رہے ہوں گے، اور ہمیشہ وہ ساری زندگی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے پھر ہم نے کبھی یہ کلمات نہیں چھوڑے۔ جب بھی ہم سونے کے لیے جاتے ہیں تو یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت ہوتی تھی کہ جب بیٹی اپنے باپ کے گھر پہنچتی تھی، اپنے شادی کے بعد جب اپنے باپ کے گھر آتی تھی تو اور نبی کو پتہ چلتا کہ میری بیٹی فاطمہ آئی ہیں، فوراً اٹھ جاتے، اٹھ کے آگے کی طرف بڑھتے، دروازے کی طرف جاتے، وہاں ان کا استقبال کرتے، اور پھر وہاں انہیں بوسہ دے کے پھر انتہائی اچھے استقبال کے ساتھ گھر میں بلا کر انہیں بٹھایا کرتے تھے۔ تو باپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت بھی کرنی چاہیے، باپ کو جیسے بیٹوں سے محبت ہوتی ہے ایسے بیٹیوں سے بھی محبت کرنی چاہیے،
بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹے ہیں، بیٹے کمانے والی مشینیں ہیں، ان سے محبت کرو، ان کے بچوں سے محبت کرو۔ بیٹیاں یہ تو خرچ کرنے والی مشینیں ہیں، ان سے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے بچوں کو نزدیک کرو نہ انہیں نزدیک کرو۔ ایک مرتبہ شادی کر دیا بس ختم ہو گیا، شادی ختم، شادی کے بعد وہ چوکھٹ سے باہر نکل گئے، وہ پرائے ہو گئے، اب اس گھر کی طرف آنا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ بعض والدین کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ سوچنا، یہ مادیت کے حساب سوچنا، پیسوں کے حساب سے سوچنا ماں باپ کا، یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ کیا انسان محبت پیسے، باپ اپنے اولاد سے پیسے کے حساب سے محبت کریں؟ فلاں بیٹا پیسے دیتا ہے اس سے محبت، فلاں بیٹا نہیں دیتا اس سے نہیں محبت، اس سے نفرت۔ بیٹی پیسے نہیں دے سکتی ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور بیٹا پیسہ دیتا ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ باپ کی محبت میں بھی نفاق ہے، باپ کی محبت میں بھی نفاق ہے۔ یہ دوگلے طریقے کا انسان ہے، اس سے محبت کی کبھی امید نہیں کر سکتے۔ یہ پیسے والا انسان ہے، یہ اپنی اولاد سے پیسے کے حساب سے محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی بیٹیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے بھی محبت کا اظہار کر کے قوم کو بتا دیا کہ اپنے خاندان کے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے محبت کرنا چاہیے۔ اب ان سے محبت کرو گے، ان کا احترام کرو گے، یہ آپ کا احترام کریں گے، یہ آپ کی عزت کریں گے، اور یہ آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے، یہ آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے۔ اس طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزرتی رہی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، وہاں آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر ان سے کہا کہ اپنا کان ذرا میرے منہ کے قریب کرو، میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کان نبی کے منہ کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ کہا پھر سے ایک مرتبہ میرے نزدیک آؤ، پھر آپ ان کے نزدیک گئے، تب پھر آپ نے کان میں کچھ کہا، پھر ہنسنے لگی۔ اتنی سی بات ہوئی تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے آپ کو دیکھا تھا انتقال سے پہلے یہ ایک ہی تھوڑے دیر کے فاصلے پر دو طرح کا رد عمل آپ کی شکل سے، آپ کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ رونے لگے، دوسری مرتبہ ہنسنے لگے، آخر وجہ کیا تھی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے والد محترم نے پہلی مرتبہ مجھ سے کان میں کہا تھا کہ اب میری تمہاری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میرا انتقال ہونے والا ہے۔ تو مجھے اپنے باپ کے انتقال کی خبر سن کر رونا آ گیا، مجھے اپنے والد کی انتقال کی خبر سن کر رونا آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں آپ نے دوبارہ مجھ سے کچھ کان میں کہا تو اس وقت آپ نے مجھ سے کہا تھا بیٹی پریشان نہ ہو، اب اس کے بعد یہاں سے سب سے پہلے اپنے خاندان میں میری آپ سے ملاقات ہوگی، ہم دونوں جلدی ملیں گے۔ تو اپنے باپ سے دوبارہ انتقال کے بعد جلدی ملنے کی خبر سن کر میں خوش ہو گئی، جلدی ملاقات کی خبر سن کر میں خوش ہو گئی۔ اس طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کہ جلدی وفات کی بھی اس میں خبر آ گئی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے تک آپ کے پاس ایک بیٹے حسن تھے جو سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 4 ہجری میں آپ کو حسین نامی بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ 2 بیٹے آج دنیا کے اندر معروف بھی ہیں نبی کے نواسے کے نام سے۔ اسی طرح سے ایک بیٹا آپ کو محسن ہوا تھا، لیکن محسن یہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام زینب تھا اور ایک کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں بڑی بھی ہوئی اور ان کا نکاح بھی ہوا۔ تو اس طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ 2 بیٹے یہ کافی دنوں تک رہے، جوانی تک رہے، ان نکاح بھی ہوئے، ان کی اولادیں بھی ہوئی۔ حسن اور حسین، محسن بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔
تو اس طرح سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی کی یہ مختصر داستان، ان کی زندگی کی یہ مختصر حالات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بیٹیوں کی اس طرح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے، بیٹیوں کو اچھا راستہ دکھانے اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔